گلِ شبنم کہیں پرانے بوڑھے باغبان یا وقت کھائے ہوئے کسی دیوانے حکمت یار سے اگر پوچھیں تو شاید ہی وہ کچھ بتا سکیں کہ گلِ شبنم یا شمامۃ اللیل کیا چیزیں ہیں۔ آج تک دریافت شدہ تمام خوشبوئیں انسان کو اندر سے باہر لاتی ہیں، خود کو دریافت کرنے میں ممد ثابت ہوتی ہیں، فرحت، انبساط اور بیداری پیدا کرتی ہیں، جبکہ ان کے ماخذ نباتات، روشنی، حدت اور روغن پانی ہیں۔ ان کے غباری خلیے، جنہیں ہم نظر نہ آنے والے انڈے یا غبارے کہہ سکتے ہیں، استعمال کی صورت میں یوں پھٹتے ہیں، آنن فانن کھربوں جرثومیں ہمارے ارد گرد فضا میں پھیل جاتے ہیں۔ اس آزادی کے رد عمل میں جو ان کے تاثرات اور جذبات ہوتے ہیں، ان کے اظہاریوں کو شاید ہم خوشبو یا بدبو سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ خفتہ حکمتوں کے عالموں سے پتہ چلا کہ اس جہان رنگ و بو میں ایک بو ایسی بھی ہے جو تمام خوشبوؤں سے یکسر مختلف اور عجیب و غریب کیفیات کی حامل ہے۔ بارے انہی عالموں کے سینوں کے اڑتے غبار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیوں پہلے جب بابل میں نادر الوجود معلق باغات کی پراسراریت کی چرچا تھی، تو اس وقت اس کے پہلے بام کے ایک جانب ایک اندھیرے دوہرے پرت کے نیچے گلے شبنم کاشت رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی نامعلوم سی مہک انسان کو باہر سے اندر کی جانب لے جاتی ہے، انسانی سائے میں لہراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، عدم کے عدیلے اود آتے ہیں، ہلکے سے غنود میں انسان خود کو بڑا باریک بھی محسوس کرتا ہے، اختراعاً کہیں سے سر اٹھانے لگتی ہیں، ہر ادق چیز خود بخود آسان سی لگتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جہاں یہ موجود ہو وہاں تھکن، تھکاوٹ دور اور سبک سی نیند غلبہ کر لیتی ہے۔ سنتے ہیں کہ قونیہ شریف والے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے درویش اپنے حجروں، ذکر فکر اور اجتماعی رقص کی مجلسوں میں اس کے بخورات سے استفادہ کرتے ہیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی گاہے اس پودے اور خوشبو کا رطب اللسان ٹھہرا تھا، مگر مرشد نے بار التفات نہ کیا۔ دربار سرکار میں اس کے قصیدے پڑھے، لیکن کوشش بسیار کے باوجود بارآوری نہ ہوئی۔ شاید ہندوستان کی سرزمین اس کے مزاج کے مطابق نہ تھی، یا پھر اس نے کوئی سبک دست یا نازک مزاج صاحب قد و قدر نہ پایا۔ دیار ترکی سے اس شہر یار کے سندیسے برابر پہنچتے رہے، مگر محض پیغام لینے دینے سے کوئی عروس تھوڑی ہی بن جاتے ہیں، تاہم سلسلے دل لگی کے تھے، جاری رہے۔ شیراز کے ایک نیم دیوان حکیم نے، جو اس کی لطافتوں اور کرامتوں سے آشنا تھا، اسے شیراز کی گل شناس اور گل پرور سرزمین پہ کاشت کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ دراصل اسے اس کے پودے کی چند ہری جڑیں کسی مخصوص نسخے کے لیے مطلوب تھیں، جو اس نے بسط کوشش قونیہ شریف سے منگوائیں، مگر وہ موسم اور مسافرت کی تاب نہ لا کر سوکھ گئیں۔ اس نے بجائے پھینکنے کے ان بیکار جڑوں کو اپنے پائیں باغ کی ایک کیاری میں گاڑ کر آبیاری کر دی۔ کچھ دنوں بعد جو دیکھا، ان سوکھے ڈنڈلوں پہ ننھے ننھے خوش رنگ شگوفے پھوٹے پڑے ہیں۔ مزید چند روز جو توجہ دی تو یہ شگوفے کلیوں میں بدل گئے، اور جب ان کلیوں نے پھولوں کا روپ دھارا تو حکیم صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس انداز خوش اتفاقی سے یہ گل بدامہ ترکی سے ایران پہنچی۔ حکیم موصوف نے اس پہ مزید تجربات جاری رکھے، بالآخر اس نے اسے تخنی سے قلمی بنا کر پروان چڑھایا۔ اس کامیابی کے بعد اس نے مختلف لطیف الاثر پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے اتصال سے ایک نیا روپ اور رنگ دیا، مگر اسے اپنے مطلوبہ نتائج نازبو، بادیان، ریحان اور پوست کے پودوں کی قلموں کے اختلاط سے حاصل ہوئے۔ 2.5-3 ہاتھ اونچے اس پودے پہ جڑاؤ کندنی انگوٹھی کے نگینوں کی مانند ننھے ننھے چمکیلے دانے سے دمکتے ہیں، یہی اس کے پھول ہوتے ہیں، جبکہ پھول پنکھڑیوں کے کمل کٹورے ہوتے ہیں، اور یہاں کمل کٹورے کو کنار کے دانے، یہ معصوم معدوم سے روغنی دانے بنتے اور پھوٹتے رہتے ہیں۔ تلسی کی طرح اس سدا بہار پودے کی جب جڑ جم جائے تو پودینہ کی مانند خود بخود پھیلتا رہتا ہے،
یعنی پہلا جنم ختم کر کے دوسرے جنم میں وجود پکڑ لیتا ہے۔ عجیب آواگونی عنصر الوجود جو حیات و ممات کا ایک حیران الوقوع طبیعہ و تعلیق بالمحال کا اختلاف اور اتصال پیش کرتا ہے۔ بنظر غائر یہ واحد ملامتی علامتی ندامتی اور کرامتی پودا جو ہمہ اوست اور ہمہ از اوست کے اوست پہ ایک پراسرار پوست کی علامت ہے، اپنی ندامت کو اندھیروں کی موٹی بکل میں چھپائے رکھتا ہے۔ آفتاب کی تاب و تمازت سہنے کے اس میں تاب نہیں ہوتی، زمین کی نمدار گہرائی اس کی خلوت گہ ٹھہرتی ہے۔ سرسبز برف پوش پہاڑوں کی قدرتی غاروں، گنجان جنگلوں کی کھووں، جہاں روشنی کا گزر گمان نہیں ہوتا، اور باولیوں کی اندرونی بغلوں، زیر زمین مدفون تہ خانوں میں یہ قدرتی طور پہ موجود ہو سکتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی عرضی تبخیر، موسموں کے تیور، غوغائے سیاست و ریاست، اور شاید اہل ذوق و شوق میں شمامی جمالی فقدان، یا کوئی اور وجہ کہ یہ خالص سندل، عود، کستوری اور زعفران کی طرح ادھر کمیاب ہی رہا، اور ادھر کے باشندے اس کی بو باس کو ترستے ہی رہے۔ شیرازی ماہر نباتات حکیم نے گل شبدم کو جو نئی شکل و شمیم دی، اس سے وہ شیراز کے گلزار و چمن میں ایک جھونکا نوبہار تو محسوس ہوا، لیکن فراخی التفات و الطاف ثابت نہ ہوا۔ اس کی محدود اور مخصوص کاشت بھی زیر زمین کھلیانوں کھموں میں ہی ہو سکی۔ ظاہر ہے اس کے ثمرات بھی مخصوص افراد تک ہی پہنچ سکے۔ ایک اور اڑچن بھی ہمیشہ آڑے رہی کہ یہ ذکی الحس کوئی مخصوص انسانی لمس حاصل کر کے کسی پسند کے مقام پہ ہی پنپا۔ 50 نے اگر اسے کاشت کیا تو محض چند ہاتھوں سے ہی پروان چڑھا۔ اس طرح یہ ہونے نہ ہونے کی حالت میں ہی رہا۔ قدیمی حاذق اتباع اسے خاص الخاص صاحب ثروت مریضوں کے لیے تجویز کرتے، جو کم خوابی، خفقان، زود حسی، زود رنجی، اعصابی شکستگی اور گرفتگی یا عرق النساء کے مریض ٹھہرتے۔ بادشاہ، امراء اور عیش کوش اسے اپنے اپنے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ ایک طرف تو یہ بے خوابی، ذہنی ادبار، جسمانی اعصابی تھکن، قلبی گھبراہٹ اور بے سکونی کا تیر بہدف علاج تھا، جبکہ اس کا دوسرا رخ بڑا ہی رخشندہ تھا۔ یہ انسان کے مثبت تیوروں، ارادوں، خیالوں اور منصوبوں کے لیے بڑا خیر خواہ اور مددگار ثابت ہوتا، جبکہ منفی سوچوں، ارادوں میں یہ خود مرجھا کر اپنی ناراضی کا اظہار کر دیتا۔ شاہ جہان نے کمال رغبت، زر کثیر کے صرفے اور انتہائی معتمد ہاتھوں سے گل شبدم کے مخصوص جھاڑ اور باڑے شیرازے سے منگوائے تھے۔ استاد مصطفیٰ قونی کی مشاورت و معاونت سے وہ انہیں شیش محل کی مخصوص جگہوں پہ بہار کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ چونکہ کم خوابی اور اعصابی خلجان کا بھی مریض تھا، اس بنا پہ بھی اسے گل شبدم کی ہم نشینی کی ضرورت تھی۔ یہ مقصد پورا کرنے کے لیے شیش محل کی شاہی خوابگاہ اور نیچے تہ خانے میں مخصوص آرام گاہ اور قیلولہ کا حجرہ منتخب تھے، جن کے رخ در شاہدرہ برلب دریائے راوی کھلتے تھے، جدھر سے نم آلود فرحت بخش ٹھنڈی ہوائیں انتہائی گرمیوں میں بھی کپ کپی کا عالم طاری کر دیا کرتی تھیں۔ ان جگہوں پہ مخصوص نیم تاریک گوشے بنائے گئے تاکہ یہ نازک مزاجاں شبدم خوش خاطری میں پھلے پھولے۔ پاس ہی باڑے کدالے کی عنبر آلود مٹی، خصوصی طور پہ بنوائے گئے ایرانی مٹی کے کھلے منہ مرتبانوں میں ڈلوائی گئی تھی۔ ان مرتبانوں کے پیندوں میں ہرے بانس کی گانٹھوں کی جڑیں پیوند تھیں، جو نیچے دریائی زمین کی نمی کو ایک خاص مقدار میں پودے کی جڑوں تک پہنچاتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شاہی قلعہ کی اضافی تعمیرات بشمول شیش محل، تہ خانہ، آب زریں، موتی مسجد کی تہذیب نو، شاہی حماموں، شاہ نشینوں، فواروں اور باغیچوں، گل تختوں کی آراستگی اور زیبائش کا کام استاد مصطفیٰ قونی کی زیر نگرانی شاہ جہان کی حسب منشا مکمل ہو چکا تھا۔ آنے والی بسنت رت میں شاہ اپنی چہیتی ملکہ ممتاز محل کو
بسط اہتمام و احتشام لیے لاہور اترنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھے۔ اس نے شاہی قلعہ میں ہونے والی خصوصی تعمیرات و تجدیدات ابھی تک ملکہ کے ملاحظہ میں نہیں لائیں تھیں۔ ملکہ سے چاہت و بچاؤ کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ اسے اپنی محبت کا مختلف طور سے یقین فراہم کرنے کا کوئی دقیقہ ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ دہلی، شاہدرہ، جمنا کنارے کے باغات، بارہ دری، آگرہ، لاہور کی تعمیرات وغیرہ۔ اسے یقین تھا کہ جب ملکہ لاہور اترے گی اور شیش محل، باغات، فوارے، زیر زمین شبدم کی روح پرور مہک سے مخمور یک بستہ آرام گاہ سے خاطر خواہ محظوظ ہوگی۔ باادب، باملاحظہ، ہوشیار شاہ برج کی ششنشین پہ جلوہ افروز شہنشاہ ہندوستان شاہجہاں کی نیچے دور تک مکتب خانے اور مسجد کی جانب روشوں پہ ٹکی ہوئی پرشوق نگاہیں اس کی بے چینی کی مظہر تھیں۔ مصاحبت میں حاضر مشیر وزیر باتمکین بھی خاموش اور پرتجسس سی اچرتی نظریں اس راہ پہ ڈال لیتے تھے جدھر سے استاد مصطفیٰ قونی کسی اجنبیوں کے ساتھ ظاہر ہونے والا تھا۔ اس صبحگاہی دھندلے ٹھٹھرے سمے شہنشاہ کا کسی کا منتظر ہونا یقیناً غیر معمولی تھا، ورنہ مطلق العنان شاہوں کو ملک الموت کے سوا کسی اور کا انتظار زیب نہیں دیتا۔ ادھر پہنچنے والے اجنبیوں کی بابت شاید بادشاہ بھی صحیح سے نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں کون ہے، سوائے یہ کہ وہ بھی اس کے ہم اثر ہیں، لیکن ان کی مملکت زیر زمین اور مخفی ہے۔ مزید برآں کہ وہ اس قلعہ کی تعمیر اور مغلوں کے دور حکومت سے بھی پہلے یہاں پہ فروکش ہیں۔ قلعہ کے نوبت خانے سے صبح کے پہلے پہر کے لگنے پہ کھٹک دار چوٹ کا آہنگ تھر تھرا کر لہرایا تو شاہ برج کی ٹھٹری ہوئی خاموشی ایک جھرجھری لے کر بیدار ہو گئی۔ ہلکی ہلکی غنودگی کے ترمرے تڑ تڑا کر کہیں غائب اور غائب حواس جیسے حاضر باش ہو گئے۔ معاً اسی ظہور ویلے سامنے مکتب کی اوٹ مسجد کی راہداری پہ چند ابھرتے ڈوبتے ہیولے سے لہراتے دکھائی دیے، جو یقیناً وہی قدر مآب اجنبی اور بادشاہ کے فرستادے جن کا سرخیل استاد مصطفیٰ قونی تھا، چلے آ رہے تھے کہ جن کے لیے فرما روائے ہندوستان اس سمے اپنی آرام و آسائش کو بالائے طاق رکھے ہوئے انتظار کی صعوبت کھینچے پڑا ہوا تھا۔ نگاہوں میں تابندگی اور سانسوں میں تازگی در آتے ہی اگلے نشیبی برج کے چوبدار نے نقارے پہ چوٹ لگائی، جو اس امر کی مظہر تھی کہ ادھر پہنچنے والے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ بادشاہ کا ہاتھ بلند ہوتے ہی اس نے باریابی کی نوبت بیدار ہوئی۔ شاہ برج کے نیچے کھڑے چاق و چوبند شاہی مسلح جانثاروں نے زناٹے کی مستعدی سے اپنا انداز استادگی بدلا اور ایک آہنگ بلند سے حکم شاہی کے اشارے پہ تعمیل کرتے ہوئے باریاب ہونے والوں کی جانب پیش رفت کی۔ ادھر سپیدہ صبح کے باج میں ابھی گٹھلی نہیں پڑی تھی۔ دیکھنے والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کچھ ٹھگے قام عجیب وضاقتہ کے اہلکاروں نے ایک سیاہ کھٹ کھٹولی جس پہ سیاہ پارچہ منڈھا ہوا تھا بڑی سہج اور سمجھ سے اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ استاد مصطفیٰ قونی بھی بڑے مؤدب اور مہذب انداز سے پیچھے پیچھے۔ یہ لوگ جب آپ یہ لوگ جب کچھ آگے مکتوب خانے کی راہ پہ پڑے تو ستونوں کی طاقتوں میں ترازو آخر شب کی سہمی ہوئی مشعلوں کی زرد روشنی نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ایک عجیب خود رفتہ ننھے سے سفید ریش بونے بزرگ بڑے ٹھسے گھسے سے کھٹولی پہ مسند نشیں ہیں، یوں کہ وہ روئی میں لپٹے ہوئے ایک معصوم سے خرگوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اب جو غور سے دیکھیں تو ان کے سر پہ ایک پگڑ سا، تن پہ قبا اور چہرہ پہ لمبی سی ریش، ہونٹ سکڑے سکڑے، البتہ آنکھیں حد سے زیادہ فراخ اور چری ہوئی۔ یوں دکھتا تھا آنکھیں چہرے کا حصہ نہیں بلکہ چہرہ آنکھوں کا حصہ ہے۔ ناک اور منہ ہونٹوں کی بناوٹ ایسی کہ مچھلی کے گل پھڑے نگاہوں کے سامنے پھڑ پھڑانے لگے۔ چوکیدار، چوبداروں، چاقو چوبند مسلح سپاہیوں کے حواس تو شاید پہلے سے ہی گم تھے، ایسا عجیب الخلقت انسان بھلا پہلے کہاں دیکھا ہوگا۔
چھوٹا بلونگڑا سا جو ان کے سر کے آہنی خود کے اندر بآسانی سما جائے، جسے چیل تو کیا چھچھندر بھی جھپٹ اٹھا لے جائے، لیکن چاہو حشمت یوں کہ وقت کا شاہ آگے محو انتظار، اور شاہ کا یار پیچھے پیچھے مثل گرد و غبار بچھا چلا آ رہا۔ انہی رواں لمحوں میں ماحول اور منظر ایک پراسرار سی وقت و وسعت، جلال و جمال سے بھیگ سا گیا۔ سنہری سمے کی رسیلی رت، سطح زمین سے بہت اوپر، شاہی قلعے کی کلغی نیچے، شیش محل کے قلب جانب، شاہ برج کے ہشت پہلو جھروکے میں براجمان شاہجہاں بھی اس عجیب الخلقت پرہیبت و حیت بزرگ بونے کی پروقار جلوت اور آمد کے ملاحظہ سے ششدر سا رہ گیا تھا۔ اس نے ایسا منش اور منظر اس سے قبل کبھی ملاحظہ نہیں کیا تھا۔ عمائدین و رفقا منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ادھر دیکھا کیے۔ کچھ ہی دیر میں یہ چند عجیب و غریب افراد پہ مشتمل وفد شاہ برج کی فراخ و دراز سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، یوں کہ آگے پیچھے دائیں بائیں مسلح جانثار اور مشال بردار مستعد تھے۔ جبکہ اگلی چند ساعتوں میں وہ شاہ برج کے صحن میں وارد ہوئے تو شاہی نقیب نے باقاعدہ بآواز بلند سید بابا کی آمد کا اعلان کیا۔ اعلان کے بعد استاد مصطفیٰ قونی آگے بڑھتے ہوئے کورنش بجا لا کر عرض گزار ہوا: شہنشاہ ہندوستان کے روبرو خانہ زاد مصطفیٰ قونی حاضر ہے۔ خانہ زاد کی درخواست اور بلند مرتبت شہنشاہ کی خواہش پہ میرے ساتھ یہاں قلعہ نگری کے بزرگ سید بابا بھی تشریف لائے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ سید بابا نے کمال شفقت اور عنایت اپنے زیر زمین تعلقے سے باہر تشریف لا کر ہمیں از حد ممنون فرمایا ہے، لہٰذا غلام ملتمس ہے کہ شہنشاہ باریابی اور چند ضروری امور پہ گفتگو کی اجازت مرحمت فرمائے۔